اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے اسلامک اسکالر مفتی منیب الرحمان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کے وقت کا۔ انتہائی اہم معاملہ ہے جس پر اسلامی تعاون تنظیم کا اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایسے واقعات پیش آتے رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح کی قانون سازی ہونی چاہیے اس بڑے پلیٹ فارم سے؟ مغرب میں اس طرح کے دلسوز واقعات تسلسل کے ساتھ ہو رہے ہیں اور یہ سب اظہار رائے کی آزادی، فریڈم آف ایکسپریشن کی آڑ میں ہو رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دیدہ دانستہ کوشش ہے تاکہ اس طرح کے سانحات سے مسلمانوں کے دینی جذبات کو مجروح کیا جائے اور وہ رد عمل میں آ کر اپنے جذبات کا اظہار کریں یا کوئی ایکشن کریں اور پھر دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کیا جائے کہ یہ ایکسٹریمسٹ ہیں، یہ ملیٹنٹ ہیں، یہ ہیٹریڈ کریٹ کرتے ہیں، حالانکہ یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے خلاف ہو رہی ہیں اور یہ چاہے نفرت انگیزی ہو، انتہا پسندی ہو، عصبیت ہو، اسلامو فوبیا عصبیت ہی کا دوسرا نام ہے، تو یہ چیزیں تسلسل کے ساتھ جان بوجھ کر ہو رہی ہیں اور ان کا حل ایک ہی ہے کہ مسلم ممالک مل کر عالمی برادری اور عالمی اداروں کو متحرک کریں اور عالمی سطح پر مقدسات دین کی توہین کو جرم قرار دیا جائے۔ جس طرح کسی کو جسمانی اذیت پہنچانا دہشت گردی ہے، تو دنیا میں 160 کروڑ مسلمانوں کو روحانی اذیت پہنچانا یہ سب سے بڑی دہشت گردی ہے، یہ ٹیررزم ہے، یہ ہیٹریڈ ہے، یہ ایکسٹریمزم ہے اور مسلمان ممالک کو اس کے خلاف منظم منصوبہ بندی کے ساتھ کام کرنا چاہیے اور اس کے خلاف سفارتی اور تجارتی اور اقتصادی اقدامات کرنے چاہیے تاکہ اس کے اثرات مرتب ہوں اور مثبت نتائج سامنے آئیں۔ بڑی عید کی خوشیوں میں بھول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ۔ پاکستان کو بدلیں بھول کے ساتھ، عوامی شکایت پر بھول نے اٹھائی آواز۔ ادھر پشاور میں آلائشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے WSSP کا خصوصی آپریشن شروع ہو گیا ہے، جس میں 3259 اہلکاروں سمیت 683 گاڑیاں حصہ لے رہی ہیں۔ بھول کی خبر پر اداروں نے بھی کس لی کمر، لیا ایکشن۔ لاہور میں مختلف مقامات پر علائشیں جو ہیں وہ ہمیں سڑکوں پر دکھائی دے رہی تھی، لیکن اس کے بعد جو LWMC ہے ان کا عملہ جو ہے وہ اس کے بعد فیلڈ میں نکلا اور اس کے بعد علائشوں کو ہٹانے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا، کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔